بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کا پہلا جلسہ سالانہ ہے۔ اس کا سوال و جواب کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عبدالقدیر صاحب سوال پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، میرے پاس 4 سوالات ہیں اور میں پہلے سوال سے آغاز کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ذکی غلام کے بارے میں نازل ہونے والے آخری الہام میں حضرت اقدس علیہ السلام نے لکھا ہے، اور خدا کا یہ بندہ اکیلا رہے گا، اس کی تفہیم کیا ہے؟ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم عبدالقدیر صاحب کا یہ سوال ہے کہ ذکی غلام کے بارے میں نازل ہونے والے آخری الہام میں حضرت اقدس علیہ السلام نے لکھا ہے، اور خدا کا یہ بندہ اکیلا رہے گا، اس کی تفہیم کیا ہے؟ تو میں اس سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس جو اور خدا کا یہ بندہ اکیلا رہے گا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یعنی کس سیاق و سباق میں حضور صاحب نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو میں پہلے اس کا سیاق و سباق آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ 6-7 نومبر 1907 کی بات ہے۔ اس دن الہام حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ صاحب اللہ کا غلام زکیہ، رب حبلی ذریات طیبہ، انا نبشرو کا بغلام اسمہ یحییٰ، علم تارا کیفا فعل ربو کا باصحاب الفیل، آخذہم اللہ بقیہ وحدہ لا شریک معہ، قل جاء الحق وزہق الباطل، موت قریب، ان اللہ یحمل کل حمل، من خدم کا خدم الناس کلہم، ومن آذا کا آذا الناس جمیعا۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ وہ سارا الہام تھا جو 6-7 نومبر 1907 کو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں یہ جو لفظ ہیں، الہامی لفظ ہیں، تو پہلے تو الہام یہ ہوتا ہے کہ علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کے بعد یہ الہامی فکرہ آتا ہے کہ آخذہم اللہ بقیہ وحدہ لا شریک معہ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو معنی ہیں جو حضور صاحب نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہیں کہ خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا۔ تو یہ جو ہم جب دیکھتے ہیں الہامی فکرات کا نزول دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ یہ محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو آخری الہامی بشارت ہے جو 6-7 نومبر 1907 کو ذکی غلام کے حوالہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی بشارت ہے کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے، علم تری کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے؟ سورت جو ہے فیل ہے، وہ ساری کہانی بیان کرتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اصحاب الفیل کا، کہ جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی سال جو ابرہہ تھا، یمن کا بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے۔ تو وہ گرانے کے لیے چلا، تو اس کا وجہ یہ بنی ہے اس کے لیے کہ اس نے اپنے حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جس نے اس کو یہ یمن کی بادشاہت دی تھی ابرہہ کو، تو اس نے اس کے لیے ایک چرچ بنانا چاہا، گرجا گھر بنانا چاہا یمن میں نا، تاکہ اس کا میں خوشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کی میں لوں، منظور نظر بن جاؤں۔ تو اس نے بڑا عالی شان بنایا وہاں پہ گرجا گھر۔ تو وہاں پر کسی نے رات کے وقت وہاں کے پیشاب کر دیا،
وہ بڑا عالیشان گرجا تھا. تو یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ قریشی تھا وہ بند جس نے یہ کام کیا. تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے پھر یہ مصمم میں ارادہ کیا کہ میری اس گرجا گھر کی مطلب کہ جو انہوں نے کیا ہے تو میں خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے میں اس کو گرا دوں گا. مقصد یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ گر جائے گا تو پھر لوگوں کی توجہ ادھر ہمارے گرجا گھر کی طرف ہو جائے گی. تو اس مقصد کے لیے وہ گیا خانہ مکہ میں کی طرف بھی میں اس کو خانہ کعبہ کو گراؤں. تو وہ جو جب گیا تو وہاں پر اس کی بہت تباہی اللہ نے کر دی. اس کو ناکام و ناماد کر دیا. وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا, بڑی مشکل سے بچا, وہ واپس آیا. تو اگلا ایک سوال ہے میرے علم میں ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ قدیر صاحب کریں گے, تو اس میں میں تفصیل مزید بتاؤں گا اس کی کہ اس کے ساتھ کیسا اللہ نے سلوک کیا اور اس کے جس کے نتیجے میں اس کو ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی, وہ مر گیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو الہام ہے 6-7 نومبر 1907 کے دن ہوئے, اس میں پہلے تو اللہ فرماتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو نے دیکھا نہیں, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اس کے بعد یہ الہامی فکرات نازل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اخذہم اللہ بقیہ وحدہ لا شریک معہ, یعنی خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا, اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں آئندہ زمانے میں بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی یہ واقعات ہونے والے تھے. آپ علیہ السلام کی جماعت کو بھی کچھ ایسے لوگوں نے اس کو پکڑنا تھا, قبضے میں کر لینا تھا, جن کا اللہ سے تعلق نہیں پھر ہونا تھا. انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی جماعت کو اپنی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا تھا. تو یہ واقعات ہونے تھے اور یہ جو کام کرنے والے لوگ ہونے تھے آئندہ مستقبل میں, ان کا لیڈر محمود نامی بندے نہیں ہونا تھا. کیونکہ اصحاب الفیل جو تھی نا, تاریخوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو 8-10-12 ہاتھی وہ لایا تھا اپنے ساتھ ابراہا, ان کا جو لیڈر ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. وہ ہاتھیوں کے آگے چلتا تھا, تو اس کی قیادت میں وہی سارے ہاتھیوں نے آگے وہ خانہ کعبہ کو سنگل وغیرہ لائے تھے کہ ہم بنیادوں میں ڈال کے گرا دیں گے. تو بہرحال میں بعد میں بتاؤں گا پھر ان کا حشر کیا ہوا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی یہ باتیں ہونے والی تھیں کہ کچھ اصحاب فیل کی طرح لوگوں نے, ہاتھی والے جو ہوتے ہیں ان کی طرح لوگوں نے, اور جن کا لیڈر معمول ہونا تھا کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اس پہ قبضہ بھی کرنا تھا, اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جو اللہ کا نشان تھا جو اللہ نے ظاہر کرنا تھا, کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, تو اس بندے نے اس نشان پر بھی قبضہ کر کے اللہ کو اصل میں ایک طرح سے للکارنا تھا کہ جی میں وہ کام کر رہا ہوں. یہی بات ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ ایک بندے نے, ابراہیم نے, اللہ کے گھر کو جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے بنایا تھا اس کو وہ گرانے آیا. تو جماعت احمدیہ میں بھی آئندہ زمانے میں ایک واقعہ ہونے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نشان کو ایک زمینی انسان نے اس کو گرانا تھا, اور یہ ایک چیلنج کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ جی میں وہ کام کر رہا ہوں. تو یہ ملتا جلتا واقعہ ہے, جیسا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابراہیم آیا تھا. تو عجیب اتفاق ہے کہ ان کے ہاتھی جو تھے جو لایا تھا اس کام کے لیے, ان کا لیڈر وہ بھی محمود نامی ہاتھی تھا. تو ادھر بھی محمود نامی ایک شخص تھا جس کی سپرویژن میں, یہ جس کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا, اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا. تو یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بات نہیں ہونی تھی, ان کی نیابت میں, ان کی غلامی میں جو بندہ آنے والا تھا جس کی خبر شروع میں اللہ نے دی ہے صاحب اللہ کا غلام زکیہ, تو یہ ذکی غلام کے وقت میں یہ باتیں ہونے والی تھیں. اور پھر جیسے کہ الہام میں بتایا گیا ہے کہ خدا ان کو پکڑے گا, یعنی یہ جو جیسے کہ اللہ نے وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہ جو ہاتھیوں والے آئے تھے ان کو پکڑا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پکڑنا تھا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ان کو پکڑوں گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخر میں الہام میں آتا ہے نا کہ آمدن عید مبارک عبادت, عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو, عید کا آنا تیرے لیے مبارک. اللہ فرماتا ہے, یہ الہامی الفاظ ہیں, عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آئندہ زمانے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جب اس ذکی غلام نے نازل ہونا ہے,
اللہ نے نازل کرنا تو اس نے نازل ہونا ہے. جب اس نے نازل ہونا ہے تو جماعت کی کچھ لوگوں نے ایسی حالت بنا دینی تھی کہ لوگوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی تھی، اس ذکی غلام کی طرف، کیونکہ ایک بندے نے پہلے ہی آلریڈی اس پر دعویٰ کر کے منوا کے لوگوں کے ذہنوں میں اور ڈال کے اور یوم مسلم منا کے لوگوں کی ذہنی حالت ایسی کر دینی تھی کہ وہ لوگوں نے اس پر فریفتہ ہو کے بت کی طرح اس عقیدے کو اپنے دلوں میں ڈال لینا تھا. اور جب ذکی غلام نے آنا تھا، اللہ نے جس کو کھڑا کرنا تھا، اس کی طرف لوگوں نے کوئی توجہ نہیں کرنی تھی. تو یہی کیفیت ادھر اللہ نے بتائی ہوئی ہے کہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا. اب میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ اس وقت میں کچھ 24 سال ہو گئے ہیں میرے دعوے کو جماعت احمدیہ میں. 10 سال مرزا طاہر صاحب نے میرا دعویٰ چھپائے رکھا، حالانکہ میں نے تو ان کو آگے 1993 میں اپریل کے شروع میں رکھ دیا تھا. تو 10 سال اس نے یہ چھپا کے کام چلایا اپنا. اور جب وہ فوت ہو گیا اس کے بعد ان کا جو جنشین بنا گیا تھا، اس کے آگے میں نے اپنا algulam.com کے ذریعے اپنا اوپن کر دیا یہ دعویٰ. تو اس کے نتیجے میں میرا اور میرے اہل و عیال، میرے ساتھیوں کا سب کا اخراج کر کے انہوں نے فارغ کیا ہوا ہمیں. تو اب نظام کے ساتھ سزاؤں کے ڈر سے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے، اور لوگ بیچارے ڈرتے پھر رہے ہیں اور ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. صورتحال یہی وہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے الہام میں اللہ فرماتا ہے کہ اخذہم اللہ بقیہ وحدہ لا شریک معاہ، اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا. تو اب دیکھیں کہ ہماری چھوٹی سی ایک جماعت ہے، میں ہوں، ہم لوگ دلیل کے ساتھ جماعت احمدیہ قادیان ہے، ان کے جو دعوی ہیں بشیر الدین محمود کو، ان کو غلط ثابت کر چکے ہیں. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئیں ہمیں بتائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ دلیل کے ساتھ تھا، اس میں کوئی سچائی تھی تو ہمیں بتا دیں، اور اس کے بعد ہم اپنے دعوی پر نظر ثانی کر لیں گے. کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو سچ ہے اس کو مانا جائے اور جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر خلیفہ ثانی کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے تو اس کو مان لیا جائے، جمع صاحب کے دعوے کو چھوڑ دیا جائے. اگر عبدالغفار جمع کا دعویٰ سچا ثابت ہو جاتا ہے تو بھلے مرزا بشیر الدین محمود احمد بانی جماعت اسلام کا بیٹا تھا، لیکن دعویٰ تو اس کو جھوٹا ہے نا، اس کو تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں. لیکن قادیانی جماعت کا یہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ڈرا دھمکا کے نظام کے ساتھ سزاؤں کے ساتھ لوگوں کو دور ہم سے کیا ہوا ہے. تو پھر ہماری چھوٹی سی تعداد ہے میری جماعت کی ہے، تو یہ ساری باتیں یہاں پر یہ منطبق ہو رہی ہیں کہ 1907 میں یہ اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت کو الہام نے یہ باتیں بتا دی کہ ایسا زمانہ آئے گا. اور وہ زمانہ کب آئے گا؟ جب ذکی غلام کا نزول ہوگا. تو اس کے بعد یہ صورتحال جماعت احمدیہ میں پیدا ہو جائے گی. لیکن اللہ نے اس زمانے میں بتا دیا تھا کہ آمدن عید مبارک بادت، عید کا آنا اے میرے ملہم، اے میرے برگزیدہ بندے، عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اللہ نے اس کو بتا دیا کہ بندہ تو سچا ہوگا، لیکن ماننا یا نہ ماننا تمہارا اپنا کام ہے، تمہارا اپنے مقدر ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپ کے سوال کا میں جواب دیا ہے میں نے، اور اس کا یہی ہے کہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا. اس کی یہی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ بات ہونی تھی جماعت احمدیہ میں. تو اسی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الہامی فکرات نازل فرمائے تھے. تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سمجھ دے. تو اگلا سوال پھر کریں. حضور جو دوسرا سوال ہے وہ بھی آپ کے اسی جواب کے اندر آ گیا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ 6 اور 7 سپٹمبر 1907 غالباً یہ غلط لکھا گیا، نومبر ہے، کو الہام میں یہ بھی ہے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس کی تفہیم کیا ہے؟ شکریہ. تو ہاں ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے میں نے ابھی تھوڑا سا کچھ اشارتاً بتایا بھی ہے. یہ جو صورت فیل ہے اسی کانٹیکس میں آنسم پر نازل ہوئی تھی. یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے تو اسی سال آنسم کی پیدائش ہوئی تھی. اور پہلے وہ اصحاب فیل والے آئے تھے، ابراہہ آیا تھا، خانہ کعبہ جو ہے اللہ کا گھر، اس کو گرانے کے لیے آیا تھا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب آیا اور وہ طائف کے آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا. اپنے وہ ہاتھی تھے 10-12 جن کا لیڈر محمود نابی ہاتھی تھا، اور سنا ہے کہ 20,000 کے قریب اس کا لشکر تھا. تو رستے میں فتوحات کرتا چلا آیا تھا، بہت سارے
درمیان میں جو لڑائیاں ہوئیں اس نے وہ لیڈر بھی پکڑ لیے، وہ ساتھ تھے، قید کر لیے، ان کو اپنے ساتھ رکھا کہ ہمیں بتاؤ کہ مکہ کدھر ہے اور خانہ کعبہ کدھر ہے تاکہ ہمیں راستہ ملتا جائے۔ طائف میں جب آ گیا تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا بھی ہم سانس لے لیں، اور انہوں نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرانے گئے ہیں، تو مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، ان سے ہم بات کریں گے بھی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، مکہ کے لوگوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے تو اس سے وہ خانہ کعبہ گرانا ہے، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں۔ تو بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ لوگ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ سمجھ جائیں گے، تو ہمیں ایزیلی اپنا کام جو ہے ٹاسک ہم کریں گے، پورا خانہ کعبہ گرا کے واپس چلے جائیں گے۔ مقصد یہ تھا خانہ کعبہ کو گرانے کا ابراہ کے آگے کہ ہمارا جو چرچ ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے، یہ خانہ کعبہ جو گر جائے ان کی حیثیت ختم ہو جائے۔ تو وہاں پر طائف کے جب مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے اس وقت اونٹ چڑھتے پھر رہے تھے بہت سارے جو مکہ کے لوگ تھے یا طائف کے لوگ تھے، انہوں نے ان کا لوگوں کا پیشہ تھا گلا بانی، اونٹ رکھنا، بکریاں رکھنا، یہ سارا۔ تو وہاں پہ انہوں نے وہ سارے قبضہ میں کر لیے جانور وغیرہ، تو وہاں پر عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے جو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک قاصد بھیجا مکہ والوں کی طرف بھی، مکہ والوں سے کہتے جا کے ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو صرف خانہ کعبہ گرانے آئے ہیں، کیا تمہارا خیال ہے؟ تو ان کو خیال تھا بھی وہ مان جائیں گے آرام سے تو ہم اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہ قاصد نے پوچھا بھی یہ مکہ کا معزز بندہ کون ہے لیڈر آپ کا؟ تو سب نے کہا کہ عبد المطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، تو وہ عبد المطلب سے بات کی انہوں نے، تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر کا تو حفاظ کرنے والا خود اللہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے حفاظ کرنے والے، وہ اس کا حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو باقی یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گرانا ہے تو آپ گرانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جس کا یہ گھر ہے وہ حفاظ کرے گا اس کی۔ تو یہ باتیں ہوئیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں ابراہ کے پاس۔ تو اس نے لیا، عبد المطلب کو ساتھ لے لیا۔ تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ابراہ، تو عبد المطلب چلا گیا وہاں پہ، تو وہ مروب ہو گیا اس سے، وہ نیچے اتر آیا بھی، بڑا ویسے بھی گورا چٹا تھا، بڑا نوجوان تھا عبد المطلب۔ تو جب اتر آیا تو اس نے باتیں شروع کی بھی عبد المطلب کہ ہم تو آپ کے وہ گرانے آئے ہیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیں یار میرے 200 اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں تو وہ اونٹ آپ سے چھڑانے آیا ہوں، لینے آیا ہوں، خانہ کعبہ جس کا وہ گھر ہے، وہ جو اس کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کر گیا، میں تو اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو میرے اونٹ برائے مہربانی دے دیں مجھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے جب آپ کو میں نے دیکھا تھا تو میں تو بڑا مروب ہو گیا تھا آپ سے کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن آپ کی یہ بات تو بڑی چھوٹی بات آپ نے کی ہے میرے ساتھ، میری آپ کے دل میں عزت ختم ہو گئی ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیں عزت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، بہرحال میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، اس کا گھر ہے، تو بہرحال میرے اونٹ دے دیے۔ وہ اونٹ پھر انہوں نے چھوڑ دیے تو وہ چلا گیا، تو انہوں نے پھر تیاری کی کہ ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک لیڈر جو رستے میں انہوں نے گرفتار کیا تھا، مطلب کہ اس نے جنگ کی لیکن وہ ناکام ہو گیا، انہوں نے پکڑ لیا بھی ہمیں راستہ دکھا، تو اس کے اندر اس کو پتہ تھا خانہ کعبہ کی اہمیت کا کہ کس کا گھر ہے۔ تو وہ جو محمود نامی ہاتھی تھا، جب انہوں نے پھر شروع کیا بھی ہم جائیں، تو اس نے اس ہاتھی کے کان میں کچھ کہا، وہ کہہ کہ وہ شخص چلا گیا، غائب ہو گیا، درختوں میں ادھر پہاڑیوں پہ چلا گیا، تو محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا۔ تو وہ جو ہاتھی چلانے والے تھے، ایکسپرٹ تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی اٹھاؤں اس کو، مارا ان کو جو بھی ہیں، چلے ہم مکہ کی طرف، وہ نہیں، محمود نامی ہاتھی ادھر نہیں جاتا تھا۔ پھر انہوں نے مشرق کی طرف چلایا، وہ بھاگ کے جا رہا تھا، مغرب کے ادھر بھی جا رہا تھا، پیچھے بھی جاتا تھا، لیکن ادھر مکہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا بھی کوئی اور ہاتھی پکڑو، یہ تو جا ہی نہیں رہا، تو انہوں نے کوئی اور ہاتھی جونیئر جو اس کے ساتھ تھا اس کو لگایا آگے، وہ چلا۔ چلنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ادھر سمندر سے شام کے وقت نا مطلب کہ ایک پرندوں کا غول اڑا، تو وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے کبوتر کی طرح، ایک کنکری مسور کی جو دانہ ہوتا ہے یا ماش کا دانہ اتنی برابر ان کی چونچ میں تھی، اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری، 3 ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھیں، تو یہ سمندر سے وہ نکلے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اوپر وہ 20,000 کا ان کا لاؤ لشکر تھا، وہ آتی تھے، وہ اوپر سے پھینکنا انہوں نے شروع کر دیا،
وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ جو تھا ان کے چونچوں میں، تو جہاں پر وہ لگتا تھا وہ ایک تو چیچک پھوٹ گئی سارے لشکر میں، چیچک آگے بیماری، وہ جہاں پر بھی گرتا تھا وہ زخمی ہو کر وہ عضو نکل کٹ جاتا تھا، سارے ہی تقریباً آدمی وہاں پہ مر گیا ہے، ہاتھی ضائع ہو گئے، تو ابراہہ رہ گیا، اس کا بھی وہ جو عضو تھے، ایک تو اس کو چیچک ہو گئی، دوسرا ایک گل گل کے اس کے عضو گرنے شروع ہو گئے، بڑی مشکل سے وہ ایک لوتھڑا کی شکل میں رہ گیا، تو وہ پہنچا وہاں پہ یمن، تو وہاں پہ جا کے پھر وہ مر گیا۔ تو یہ واقعہ ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6-7 نومبر 1907 کو جو ذکی غلام کی آخری جو الہامی بشارت ہوئی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے ساتھ اس آیت کا نازل ہونا، اور یہاں پر ہی نہیں بلکہ اور کچھ الہام بھی ہیں ذکی غلام کے حوالہ سے، وہاں پر بھی اس قسم کے الہام ہیں اسی صورت کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر کو الٹا کر ان پر مارا، اس قسم کی آیات بھی الہام ہوئی ہیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے پہلے سوال کے جواب میں کہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی جماعت میں بھی یہ معاملہ ہونے والا تھا کہ کچھ لوگوں نے جیسے اصحاب الفیل آئے تھے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، ایسا ہی اللہ کی نشانیاں جو دی گئی، رحمت کا نشان مرزا صاحب کو دیا گیا تھا، اس پر قبضہ کر کے اس کو بھی اللہ کے مقابلے میں کسی انسان نے کھڑا ہونا تھا۔ تو یہ ایسی ہی بات تھی جیسا کہ اصحاب فیل والے آئے تھے اللہ کے گھر کو گرانے، تو جماعت میں بھی ایسا کام ہونا تھا کہ اللہ کا جلال جو اللہ کی نشانی تھی اس پر قبضہ کرنا تھا، طاقت کے ذریعے کر کے پھر اللہ کو للکارنا تھا کہ جی ہم نے تو سب کچھ کر لیا ہے۔ تو یہ آیات کا نازل ہونا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر بتاتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ ہونا تھا، اور پھر ان کا بھی اینڈ جو ہے وہی ہونا تھا یا ہونا ہے جو کہ 1500 سال پہلے اصحاب فیل جو آئے تھے ہاتھی والے جو خانہ کعبہ کو گرانے، ان کا جو اینڈ ہوا تھا، ان کا یہ دور حاضر کے جو ہاتھیوں والے ہیں اصحاب فیل ہیں، ان کا بھی یہ انجام ہونا ہے وہی جو پہلے ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی سورۃ فیل کی جو آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو کسی نے بندے نے للکارنا تھا، اس کے نشان کو پر قبضہ کرنا تھا، تو پھر اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی جوش میں آنا تھا، تو اس کا انجام اینڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سب کہ یہی اصحاب فیل کی طرح اور ذلیل اور رسوا ہو کے یہ لوگ نکلیں گے یہاں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب ہو گیا، اگلا سوال کریں۔ حضور میرا تیسرا سوال ہے، 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے الفاظ دوشنبہ مبارک ہے دوشنبہ، سوال ہے کہ دوشنبہ کس وجہ سے مبارک ہے؟ عزیز عبدالقدیر صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ جو 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی کی مرکزی علامتیں ہیں اس ذکی غلام کے حوالہ سے، نشان رحمت کے حوالہ سے، یہ ان میں آتا ہے کہ مبارک ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند۔ تو آپ کا سوال جو ہے یہ دوشنبہ کے حوالے سے ہے، ابھی اس کا کیا تفہیم ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو دوشنبہ ہے یہ فارسی کے الفاظ ہیں، شنبہ کہتے ہیں ہفتہ کو، یکشنبہ کہتے ہیں اتوار کو، دوشنبہ سوموار کو۔ تو ایک تو یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس معوذ ذکی غلام کی پیدائش جو ہے دوشنبہ کو اللہ کے علم میں ہونی ہو، تو چونکہ میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ وہ ذکی غلام میں نے یہ رحمت کا نشان تجھے بنایا ہے، اب مجھے اپنی تاریخ پیدائش ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ دن بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں تو جنگل میں پیدا ہوا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا وہ دوشنبہ ہی ہو اس دن۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی پس پردہ ہیں، ہمیں نہیں علم۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک ہے تاجکستان، اس کا جو کیپیٹل ہے اس کا نام بھی دوشنبہ ہے، تو ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں اس پیش گوئی کے حوالے سے کوئی اس لفظ کی کڑیاں اس تاجکستان ملک سے مل جائیں، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ
اس کی اس وقت پھر یہ اس لفظ دوشنبہ کی سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ فی الوقت تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس ذکی غلام نے دوشنبہ کے دن پیدا ہونا ہو اور میں دوشنبہ کے دن ہی پیدا ہوا ہوں، تو باقی تو پھر اگلی بات جو ہے وہ تاجکستان والی جو ہو سکتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں ان باتوں کا پھر اظہار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کا مطلب۔ اگلا سوال۔ چوتھا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جب نزول فرمائیں گے تو مقام لد پر دجال کو جا لیں گے، مقام لد کی تفہیم کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مسیح جب نزول فرمائیں گے تو مقام لد پر دجال کو جا لیں گے، مقام لد کی تفہیم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دجال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا انسان ہوگا، کہ وہ مطلب کہ مقام لد پر پھر وہ مارا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جہاں تک لد کا تعلق ہے، لد سے جگہ کوئی مراد ہے، یہ میں نے سنا ہے کہ یہ اسرائیل میں کوئی جگہ ہے جس کو ہم تاریخ میں یا لوگ جانتے ہیں، لد کے نام سے جانتے ہیں، لد اس کو کہتے ہیں نا، وہ اسرائیل میں ہے اس ٹائم وہ مقام۔ لیکن حضرت بانی جماعت اسلام حضرت مرزا صاحب صاحب نے لد سے لدھیانہ مراد لیا تھا اپنی زندگی میں، تبھی انہوں نے جو پہلی بیعت ہے وہ لدھیانے میں لی تھی، جماعت کی جو قائم ہوئی تھی، تو اس کا پہلی بیعت جو ہوئی تھی وہ لدھیانے میں ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ لد کو حضرت مرزا صاحب صاحب لدھیانہ وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا یہ تفہیم تھی لد کے حوالہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں جو مجھے فہم ملا ہے، یہ لد سے مراد لندن ہو سکتا ہے، کیونکہ لندن کا آپ دیکھیں وہ اس کے جو حروف ہیں، پہلا ایل آتا ہے تو آخر پہ این آتا ہے، 3 حرف ادھر ہو جائیں 3 پیچھے آئیں تو یہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ لد سے مراد یہ لندن ہو۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو تثلیث کا گڑھ بھی وہ لندن ہی ہے، اور ویسے بھی انٹرنیشنلی جو نظریات ہیں ان کی فائٹنگ ہے، تو یہ کراس روڈ ہے ایک قسم کا لندن نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں جیسے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال سے ہرگز مراد کوئی انسان کا قتل نہیں ہے، دجال سے مراد دجالی نظریات ہیں، تثلیث پر مبنی جو نظریات ہیں جو بنائے ہوئے۔ تو یہ فرقہ دجالی فرقہ ہے، جو تثلیث کا ایک عقائد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مشت خاک ہے، ایک انسان ہے، وہ ٹھیک ہے وہ اللہ کا نبی تھا لیکن وہ انسان تھا، اس کو خدا کا بیٹا انہوں نے بنا لیا۔ تو یہ جو دجالی نظریات ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ لندن میں ہی ہو، اور دجال کے قتل سے مراد یہی ہے کہ دلائل کے ذریعے اس دجل جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ذکر آتا ہے، جہاں پر یہ ذکر آتا ہے نا کہ وہ حضرت مسیح صاحب نے مریم لد کے مقام پر جا کے اس کو قتل کریں گے اور برچھی لوگوں کو دکھائیں گے جس سے وہ قتل ہوگا۔ تو وہاں پر یہ بھی چیزیں آتی ہیں، عاصم نے فرمائی ہوئی ہیں کہ اس کی دعا کے نتیجے میں سارا کچھ ہوگا، لوگ پگھلتے جائیں گے ایسے جیسے نمک پگھل جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ دعا کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوگا، اور اس کے پیچھے دعاؤں کا ہاتھ ہوگا ذکی غلام کے ساتھ، عاصم کی دعائیں اور حضرت مرزا غلام صاحب کی محمد مریم کی دعاؤں کا ہاتھ ہوگا۔ تو یہی چیزیں ہیں جس کے حوالہ سے جناب خلیفہ رابع صاحب نے بھی ایک شعر اپنی زندگی میں کہا ہے، اسے بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یہ ساری باتیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ دعاؤں کے نتیجے میں ہی یہ سارا کام ہونا ہے، دجالی جو نظریات ہیں ان کا کلا کما ہونا ہے۔ اور دجال جیسے میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بہت عظیم الجثہ کوئی انسان، وہ ایسی نہیں ہے جیسے کہ عام مسلمانوں میں خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دجالی نظریات ہیں، اور یہ جو نظریات لے کے پھر رہی ہیں وہ قومیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان قوموں کی نظریات کا خاتمہ ہوگا،
لیکن دعا کے نتیجے میں ہی ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خواب کے عالم میں نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے روبرو کھڑے ہو کر ان کے فرمودہ کے حکم کے مطابق میں ان کے دعا میں شامل ہوا, اپنے ہاتھ اٹھائے ان کے ساتھ, اور میں نے بھی دعا کی. اور عظیم دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام میرے پر ہوئی تھی وہ دعا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنسم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کی دعا کے نتیجے میں یہ پگھل جائیں گے, وہ دجال پگھل جائے گا. تو یہ سارے کام دعا کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے, جیسے ابھی میں نے کہا ہے, توفیق ملی کہ ایک خواب کے عالم میں میں نے حضور اسلام کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر میں نے بھی دعا کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دعائیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ زمانے میں آپ سب اس کا پھل دیکھیں گے کہ ان کا کیا اثر ان دعاؤں کا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کافی آپ کا جواب ہو گیا لطف کے حوالے سے. میرے پاس یہی سوالات ہیں. شکریہ.